یہ اللہ رب العزت جب کسی کو مال اور دولت دے دیتے ہیں تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرے برین کی کمائی ہے، میں بڑا انٹلیکچول ہوں، فلاں نے نہیں کمایا، میں نے کمایا اور میری کمائی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ میری انٹلیکچولی ہے، یا میرا انٹلیکٹ ہے، یا میری ذہانت ہے جس کی وجہ سے میں نے پیسے کمائے۔ بنیادی طور پہ قرآن و سنت نے ان تمام باتوں کا رد کیا اور اللہ رب العزت نے کلام پاک میں متعدد آیات کو نازل فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے۔ کوئی بندہ زمین کی پشت کے اوپر رہ کے یہ حکمت جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی بعض آیات تو یہاں تک کہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کے دل کا یا اس کے غم کا یا اس کے اندیشے اور وسوسے کا خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دے۔ ہمارے ہاں عجیب فلسفہ ہے، بے شک قرآن پاک اس دنیا کی زندگی کو مزین آراستہ پراستہ کرنے کے لیے آیا، لیکن قرآن پاک بنیادی طور پہ موت کے بعد کے احوال بھی ڈسکس کرتا ہے، اور آدھے سے زیادہ قرآن موت کے بعد کے احوال کے اوپر مشتمل ہے، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، قیامت کے منظر، ہونا کیا ہے، پیشی کیا ہے۔ گویا یہ جو رزق انسان کو دیا جاتا ہے، یہ سوچنا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، تو یہ سوچے یہ ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہیں۔ یہ اگر سوچتا کہ یہ برین کی میری کمائی ہے یا میری ذہانت کی کمائی ہے، یہ برین دینے والا بھی رب ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے ہاتھوں کی کمائی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان امیر ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیر وہ طبقہ ہونا چاہیے جو مستری مزدور ہے، جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، لوہار ہیں، ترہان ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر شاید غور نہیں کیا، یہ اللہ کی اتنی عجیب تقسیم ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صرف محنت کی بنیاد کے اوپر اگر رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہوتی تو یہ طبقات، لوہار، مستری، مزدور، ترہان، مالی، یہ جتنے پیشہ کرنے والے ہاتھ سے لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے، اور یہ طبقات معاشرے میں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو تجارت کے ذریعے برکت دی ہے، جو رزق اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ رزق دینے کے بعد یہ تمام قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھ جانے کے بعد آزماتا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، جس کو رزق دیا جاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، جس کو رزق دیا جاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ محدثین تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں اتنا رزق دے کہ ہماری زندگی گزر جائے۔ یہ دعا کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو آزمائش آنی ہے یا جو اللہ رب العزت کے آزمانے کے سلسلے ہیں، ایک دن میں اگر 500 روپیہ اللہ نے دیا، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو 500 کا ڈیلی کا حساب دینا اللہ کو آسان ہے کہ ایک دن میں لاکھوں روپیہ دیا اس کا حساب دینا آسان ہے؟